بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کے باب کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھی اور ختم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سلام کے بعد فرمایا، نماز دوبارہ پڑھو، اس لیے کہ یہ نماز نہیں ہوئی۔ وہ شخص گیا اور پہلے کی طرح پھر نماز پڑھ کر پھر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح تیسری بار بھی یہی ہوا۔ پھر اس نے عرض کیا، اس ذات پاک کی قسم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مبعوث فرمایا ہے کہ اس سے بہتر میں نماز ادا نہیں کر سکتا، اب آپ تعلیم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تکبیر کہو، پھر جو قرآن یاد ہو وہ پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع اور سجود کرو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ اور اطمینان سے سجدہ بجا لانے کے بعد اطمینان سے اٹھ کر بیٹھو اور بقیہ نماز کی رکعات بھی اسی طرح مکمل کرو۔ حدیث مبارکہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، مذکورہ حدیث پاک میں خشوع و خضوع اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ خشوع و خضوع نماز کا کوئی رکن تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اس کی وابستگی پوری نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہے۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہے کہ بندہ پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرے اور تمام ارکان نماز نہایت اطمینان سے مکمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ دو چونچے ماری رکعات کی گنتی پوری کی اور چلتے بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب میزان لگے گی تو انسانوں کے اعمال گنے نہیں بلکہ تولے جائیں گے، اور تولنے کے مفہوم میں در حقیقت یہ بات بھی شامل ہے کہ عمل کتنے خلوص اور یاد اللہ کے جذبے کے ساتھ کیا گیا تھا۔ نماز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کم و بیش 700 بار ذکر فرمایا ہے، جس سے قیام الصلاۃ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اگر دل اللہ کے ذکر یعنی اللہ کی یاد سے خالی ہے تو نماز محض چند حرکات و سکنات کے مجموعے سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا فرض ہے وہ قیام الصلاۃ ہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک نماز نہ پڑھی اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور پھر جتنی نمازیں نہ پڑھیں اتنے ہی سیاہ داغ پڑتے چلے جائیں گے۔ نماز در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تحفہ ملا تو 50 نمازوں کا تھا، مگر پھر جلد ہی گھٹ کر یہ 5 رہ گئیں۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ جو یہ 5 نمازیں قائم کرے گا اسے ثواب 50 نمازوں ہی کا دیا جائے گا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے مشکل وقت میں نماز اور صبر کے ذریعے استعانت طلب کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشکل اور پریشانی کے اوقات میں قیام الصلاۃ کا ہی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ مثلا چاند اور سورج گرہن کے وقت نماز خسوف اور نماز کسوف ادا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیتے ہوئے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین۔ علاوہ ازیں الصلاۃ معراج المومنین، ایسا ارشاد مبارک نماز اور اہل ایمان کی عظمت کا عکاس ہے۔ ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قیام الصلاۃ کے حوالے سے خشوع و خضوع کا اہتمام اللہ کی رضا کے حصول کا ایک اہم عمل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نماز کے دوران اکثر ناک کان وغیرہ کھجاتے ہیں، کبھی کپڑوں وغیرہ کو درست کرتے یا ان پر سے غیر مرئی چیزوں کو ہٹاتے نظر آتے ہیں۔ یقیناً اس طرح نماز سے توجہ ہٹتی اور اجر و ثواب میں کمی کا باعث بھی ہوتی ہے، لہٰذا دوران نماز ہمیں اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام الصلاۃ کے حوالے سے بے شمار ارشادات مبارکہ کتب احادیث کو منور کر رہے ہیں۔ مثلا صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز
قائم کرنے کا جو طریقہ تعلیم فرمایا گیا ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے نماز شروع فرماتے تھے اور قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو سر مبارک کو نہ تو اوپر کی جانب اٹھاتے اور نہ نیچے کی جانب جھکاتے بلکہ درمیانی حالت میں رکھتے، یعنی بالکل کمر کے متوازی، اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تو سجدے میں اس وقت تک نہ جاتے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب سجدے سے سر مبارک اٹھاتے تو جب تک بالکل سیدھے نہ بیٹھ جاتے، دوسرا سجدہ نہ فرماتے، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھتے، اور اس وقت اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا لیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے تھے، اور عقبۃ الشیطان یعنی شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔ اس بات سے بھی منع فرماتے تھے کہ آدمی سجدے میں اپنی باہیں یعنی کلائیاں کوہنیوں تک زمین پر رکھے، جس طرح کے درندے اپنی کلائیاں زمین پر بچھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم فرماتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ طریقے کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ قیام الصلاۃ کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔